وهذه مرکبات لأن لا دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامہ ولا ضرورہ الی ممکنۃ عامہ مخالفۃ الکیفیہ وموافقۃ الکمیہ لما قید بہما۔ یہ مرکبات یعنی جو آخر میں 7 قضایا مذکور ہوئے وہ مرکبات، کیونکہ لا دوام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے اور لا ضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ دونوں قضیہ یعنی مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ یہ دونوں کیفیت یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اس قضیہ کے مخالف ہوں گے جس قضیہ میں لا دوام یا لا ضرورت کی قید ہوگی، یعنی وہ قضیہ اگر موجبہ ہوگا تو لا دوام اور لا ضرورت سے جس قضیہ کی طرف اشارہ ہے وہ سالبہ ہوگا، اور وہ اگر سالبہ ہو تو یہ موجبہ ہوگا۔ وموافقۃ الکمیہ، البتہ کمیت کے اعتبار سے دونوں میں موافقت ہوگی، یعنی پہلا قضیہ اگر کلیہ ہے تو لا دوام اور لا ضرورت سے جن 2 قضیہ کی طرف اشارہ ہوگا وہ بھی کلیہ ہوں گے، اور وہ اگر جزیہ ہے تو یہ دونوں بھی جزیہ ہوں گے۔ مخالفۃ الکیفیہ، یعنی یہ دونوں قضیہ مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ کیفیت کے اعتبار سے یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اس قضیہ کے مخالف ہوں گے جس قضیہ میں لا دوام اور لا ضرورت کی قید ہوگی، اور کمیت کے اعتبار سے یعنی کلیت و جزیت کے اعتبار سے اس کے موافق ہوں گے۔ اب شرح میں دیکھیں، قولہ وہذہ مرکبات، یہ مرکبات القضایا السبع المذکورہ، یعنی 7 قضایا جو مذکور ہوئے، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ، یہ 7 قضایا مرکبات ہیں۔ لأن بعضها مقید باللا دوام الذي هو اشارۃ الی المطلقۃ العامہ، اس لیے کہ ان میں بعض قضایا لا دوام سے مقید ہیں جس سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، وبعضها مقید باللا ضرورہ التي مفادها الممکنۃ العامہ، اور بعض لا ضرورت سے مقید ہیں جس کا مفاد ممکنہ عامہ ہے، کما عرفتہ مفصلا، جیسا کہ آپ تفصیل سے جان چکے ہیں۔ قولہ مخالفۃ الکیفیۃ ای فی الایجاب والسلب، کیفیت کے اعتبار سے یعنی ایجاب و سلب میں یہ دونوں قضیہ اصل قضیہ کے مخالف ہوں گے۔ قولہ موافقۃ الکمیۃ ای فی الکلیۃ والجزیۃ، کمیت کے اعتبار سے یہ دونوں قضیہ اصل قضیہ کے موافق ہوں گے یعنی کلیت و جزیت میں۔ لأن الموضوع فی القضیۃ المرکبہ لا بد ان یکون واحدا، کمیت یعنی کلیت و جزیت کے اعتبار سے موافقت اس لیے ضروری ہے کہ قضیہ مرکبہ میں موضوع کا ایک ہونا ضروری، کہ لا یختلف الحکم، تاکہ حکم میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو اگر کلیت و جزیت کے اعتبار سے اختلاف ہو جائے تو اس وقت موضوع ایک نہیں رہے گا بلکہ موضوع 2 ہو جائے گا۔ قولہ لما قید بہما، یعنی جس مطلقہ عامہ کی طرف لا دوام سے اشارہ ہے اور جس ممکنہ عامہ کی طرف لا ضرورت سے اشارہ ہے، یہ دونوں قضیہ
کیفیت کے اعتبار سے اس قضیہ کے مخالف ہوں گے اور کمیت کے اعتبار سے اس قضیہ کے موافق ہوں گے، ما قید بہما، جس میں ان دونوں کی قید لگی ہوئی ہے۔ اے للقضیۃ التی قیدت باللادوام واللا ضرورہ، یعنی اس قضیہ کے جو قضیہ لادوام اور لا ضرورت سے مقید ہے۔ حاصل المعنی ان القضایا السبع المذکورہ مرکبات، حاصل معنی یہ ہے کہ 7 قضایا جو مذکور ہیں وہ مرکبات، لکونہا مقیدۃ باللادوام او اللا ضرورہ، اس وجہ سے کہ وہ لادوام یا لا ضرورت سے مقید ہے۔ واللادوام اشارۃ الی مطلقۃ العامہ، اور لادوام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے۔ واللا ضرورہ اشارۃ الی ممکنۃ عامہ، اور لا ضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہے۔ مخالفتین للقضیۃ المقیدہ بحسب الکیف، یہ دونوں قضیہ یعنی مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ، یہ دونوں اس قضیہ کے مخالف ہوں گے جو مقید ہے لادوام یا لا ضرورت سے کیف کے اعتبار سے۔ موافقتین لہا بحسب الکم، کم کے اعتبار سے یعنی کلیت و جزیت کے اعتبار سے اس کے موافق ہوں گے۔ فتکون القضایا المقیدہ بہا مرکبات لاشتمال معانیہا علی ایجاب و سلب، تو وہ قضایا جو مقید ہیں ان سے وہ مرکبات ہیں اس لیے کہ ان کے معانی ایجاب اور سلب دونوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ہوئی قضایا موجہہ کی بحث۔ اب اس کے بعد مشقی سوالات ہیں، جن میں پہلا سوال ہے عرف القضیۃ الموجہہ وجہتہا و مادتہا، قضیہ موجہہ کی تعریف کیجیے اور جہت قضیہ اور مادہ قضیہ کی تعریف کیجیے۔ دوسرا سوال ہے عرف البسائط مع التمثیل، جو موجہات بسائط ہیں ان کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔ تیسرا سوال ہے بأی لفظۃ یشار الی المطلقۃ العامہ الی المطلقۃ العامہ والممکنۃ العامہ وبین وجہ الاشارۃ، کس لفظ سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کس لفظ سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ بتائیے، اور ساتھ ہی وجہ اشارہ کو بھی بتائیے۔ چوتھا سوال ہے عدد المرکبات وبین القضایا التی ترکب منها المرکبات، مرکبات کی تعداد بتائیے اور ان قضایا کو بیان کیجیے۔ التی ترکب منها المرکبات، جن سے مرکبات مرکب ہوتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے بین وجہ تسمیۃ المشروطۃ الخاصہ والمنتشرہ والعرفیۃ العامہ، مشروطہ، خاصہ، منتشرہ اور عرفیہ عامہ کی وجہ تسمیہ بتائیے۔ چھٹا سوال ہے بین معنی الضرورہ والدوام الذاتی واللادوام الذاتی واللا ضرورت الذاتیہ، ضرورت کا معنی بتائیے، دوام ذاتی کا معنی بتائیے، لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتی کا معنی بتائیے۔ 6 سوالات ہیں مشقی، انہیں حل کیجیے اور حل کرنے کے بعد ہمارے پرسنل نمبر پر اسے بھیجیں۔ فصل الشرطیۃ متصلۃ ان حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر اخری اور نفیہا، یہ فصل شرطیات کے بیان میں۔ شرطیہ کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ اگر قضیہ شرطیہ میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم دوسری نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا ہو
یا ایک نسبت کی نفی کا حکم دوسری نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا ہو تو وہ ہے متصلہ، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ ہے منفصلہ، یعنی اگر دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ ہے منفصلہ۔ شرطیہ متصلہ کی پھر دو قسمیں نکلتی ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ اگر دونوں نسبتوں کے درمیان اتصال کسی علاقہ کی وجہ سے ہو تو وہ لزومیہ ہے، اور اگر دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہ ہو تو وہ اتفاقیہ۔ الشرطیۃ متصلۃ ان حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر اخری اور نفیہا۔ شرطیہ متصلہ ہے اگر اس میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم دوسرے کی تقدیر پر لگایا گیا ہو یا ایک نسبت کی نفی کا حکم دوسری نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا ہو۔ لزومیہ متصلہ لزومیہ ہوگا ان کان ذالک بعلاقۃ، اگر وہ اتصال کسی علاقہ کی وجہ سے ہو، والا فاتفاقیہ، ورنہ وہ اتفاقیہ۔ قول الشرطیہ لما فرغ المصنف من بحث القضیۃ الحملیہ، جب مصنف قضیہ حملیہ کی بحث سے فارغ ہوئے، شرع فی الشرطیہ، تو شرطیہ کا بیان شروع کیا، فقال، تو فرمایا الشرطیہ وہی علی قسمین، شرطیہ کی دو قسمیں، متصلہ اور منفصلہ۔ قولہ متصلہ ہی التی حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر نسبۃ اخری او نفیہا علی تقدیر نسبۃ اخری۔ شرطیہ میں اگر ایک نسبت کے ثبوت کا حکم دوسری نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا ہو یا ایک نسبت کی نفی کا حکم دوسری نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا ہو تو وہ متصلہ۔ وہیا اما موجبۃ او سالبہ، اور یہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ، یعنی متصلہ کی دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ فالموجبہ ہی التی حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر نسبۃ اخری، موجبہ وہ قضیہ متصلہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم دوسری نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا ہو، جیسے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ تو یہاں پر وجود نہار کا حکم ایک نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا، یعنی وجود نہار کا حکم طلوع آفتاب کی تقدیر پر لگایا گیا۔ فَإِنَّهُ حُكِمَ فِيهَا بِثُبُوتِ نِسْبَةٍ وَهِيَ وُجُودُ النَّهَارِ عَلَى تَقْدِيرِ نِسْبَةٍ وَهِيَ كَوْنُ الشَّمْسِ طَالِيَةً۔ اس قضیہ میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا گیا، یعنی وجود نہار کا حکم لگایا گیا ایک دوسری نسبت کی تقدیر پر، یعنی آفتاب طلوع ہونے کی تقدیر پر۔ والسالبہ ہی التی حکم فیہا بنفی النسبۃ علی تقدیر نسبۃ اخری، سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک نسبت کی نفی کا حکم دوسری نسبت کی تقدیر پر لگایا گیا، جیسے لیس البتۃ ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود، ایسا نہیں کہ اگر آفتاب طلوع ہو تو رات موجود۔ فَإِنَّهُ حُكِمَ فِيهَا بِنَفِيِّ نِسْبَةٍ، تو اس قضیہ میں ایک نسبت کی نفی کا حکم لگایا گیا، یعنی وجود لیل کی نفی کا حکم لگایا گیا ایک نسبت کی تقدیر پر، یعنی آفتاب طلوع ہونے کی تقدیر پر۔ وعلم ان ثبوت نسبت علی تقدیر نسبت اخری عبارت عن الاتصال بین النسبتین، و
نفی نسبت علی تقدیر نسبت اخری عبارت عن سلب الاتصال، جان لو کہ ایک نسبت کے کا ثبوت دوسری نسبت کی تقدیر پر جب ہو تو اس وقت کہا جائے گا کہ ان دونوں نسبتوں کے درمیان اتصال ہے۔ اس لیے ایک نسبت کا ثبوت دوسری نسبت کی تقدیر پر یہ اتصال بین النسبتین سے عبارت ہے، یعنی اس وقت دونوں نسبتوں کے درمیان اتصال ہوگا۔ وَالنَّفِيَ النِّسْبَةِ عَلَى تَقْدِيرِ نِسْبَةٍ أُخْرَى عبارت عن سلب الاتصال، اور جب ایک نسبت کی نفی دوسری نسبت کی تقدیر پر ہو تو وہ سلب اتصال سے عبارت ہے۔